اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ یا حی یا قیوم۔ امید ہے میرے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میرے دوست نے مجھے ایک ریکویسٹ بھیجی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں چاندی کا رنگ بھی بتائیے، کامل نسخہ ہو، ناقص نہ ہو۔ تو میں اپنے اس دوست کی اس فرمائش پہ آج آپ کو ایک چاندی کے رنگ کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج کی پوسٹ جو ہے وہ میری چاندی کے رنگ پر ہے۔ امید ہے میرا وہ دوست دیکھے گا، سنے گا، خوش بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جب وہ کرے گا تو دعاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم اور اس کے فضل سے۔ میرے دوستو، میں آپ کو پھر یہ بات دہراتا جاتا ہوں کہ کیمیا میں ہر وہ اشیاء جو یوز کی جاتی ہے وہ میرے محترم پوائزن ہے۔ جیسا کہ ہم لے لیں سمل فار ہے، دار چکنا ہے، رس کپور ہے۔ میرے محترم یہ چیزیں پوائزن چیزیں ہیں جس کا ہم بارہا استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ جب بھی استعمال کرو اپنی حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنی صحت کو، اپنے جسم و وجود کو محفوظ کرو۔ باقی ماندہ جو آپ نے کام کرنا وہ کرنا ہی ہے، اللہ عز و جل کے توکل پر چھوڑ دیا کرو میرے محترم۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں پہلی پوسٹ میں یہ بتا چکا تھا کہ نگاہ پاک بازاں کیمیا است، کہ کیمیا جو ہے اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان پاک نہیں ہو جاتا۔ اس میں کردار کا پاک ہونا ضروری ہے، نگاہ کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے، اور نیت کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ لالچ سے پاک ہو کر عمل کیا کرو، اور اللہ سے معاہدہ توکل کر کے کیا کرو، یا اللہ جو تم مجھے دے گا میں اس کو اتنا فیصد جو ہے نا وہ مخلوق میں بانٹا کروں گا، اتنے حصے میں اپنی ذات پہ، اپنی اولاد پہ خرچ کروں گا، یا اللہ کبھی میں گمراہی کے رستے پہ نہیں چلوں گا۔ میرے محترم چلتے ہیں ہم اپنے اس نسخہ کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 1 تولہ ہیرا کسیس لینا ہے، پھر آپ نے 1 تولہ برادہ تانبا لینا ہے، 1 پاؤ ارک لیمو میں اس کو میرے محترم آپ نے کھرل کرنا ہے۔ جب آپ کا ارک لیمو 1 پاؤ ختم ہو جائے اور آپ کی مذکورہ ہیرا کسیس اور تانبا برادہ پاؤڈر ہو جائے تو میرے محترم اس کو محفوظ کر لو۔ یہ پہلا ٹاپک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک بول لیں۔ پارا مصفہ 1 تولہ لینا ہے، سمبل فار کانی 1 تولہ لینا ہے۔ دونوں کو ارک گلاب 1 پاؤ میں کھرل کریں۔ جب آپ کا ارک گلاب خشک ہو جائے، صفوف آپ کا پاؤڈر ہو جائے تو اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ سٹیپ نمبر 2 بتایا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو ارک گلاب ہے یہ آپ کا دھاتا ہو، یعنی کہ 6 دفعہ آپ کا یہ عمل ہو، یعنی کہ ارک گلاب 6 دفعہ کشید کیا گیا ہو۔ آگے آتے ہیں جی سٹیپ نمبر 3۔ آپ نے ہڑتال ورقیہ لینی 1 تولہ اور منسل 1 تولہ، دونوں کو ارک پیاز 1 پاؤ میں کھرل کریں گے۔ جیسے ہی یہ ہم 1 پاؤ ختم کر دیں گے، ورقیہ اور منسل آپ کا صفوف بن جائے تو اس کو محفوظ کر لیں۔ اس نسخہ کے یہ 3 سٹیپ تھے۔ نمبر 1 ہیرا کسیس اور تانبا، نمبر 2 پارا مصفہ اور سمبل فار، نمبر 3 ہڑتال ورقیہ اور منسل۔ یہ 3 سٹیپ میں آپ نے تینوں ہی کھرل کر کے پاؤڈر کر کے محفوظ کر لینا ہے۔ اب آتا ہے میرے محترم
چوتھا سٹیپ، اب ان تین پاؤڈروں کو باوزن ایک اچھے کھرل میں ڈال کر 1 پاؤ لہسن دیسی کے ساتھ اچھی طرح کھرل کریں گے۔ آپ نے اوپر تینوں مذکورہ پاؤڈر آپ کے پاس جتنے وزن میں ہوں، جو بھی آپ نے آگے اس کا عمل کرنا ہے وہ باوزن ہو۔ پہلے سٹیپ سے بھی آپ اگر تولہ لیتے ہو تو پھر آپ کو دوسرے سٹیپ سے بھی تولہ لینا ہوگا، تیسرے سٹیپ سے بھی آپ کو ایک تولہ لینا ہوگا۔ اگرچہ اگر آپ تولہ لیتے ہیں تو پھر تینوں سے ہی تولہ ہوگا، آدھا تولہ لیتے ہو تو آدھا ہوگا۔ اب تینوں پاؤڈروں کو تولہ مثال کے طور پر اگر لیتے ہیں تو اسے ایک اچھے کھرل میں ڈال کر لہسن دیسی خاص پیور ہو 1 پاؤ اس کا آپ نے عرق نکالنا ہے۔ اس دیسی لہسن کے جو ہے آپ نے جو جوس نکالا ہوا ہے اس سے آپ نے ان تینوں کو ایک کھرل میں اچھی طرح کھرل کر دیں۔ جب یہ آپ کا کھرل ہو جائے تو میرے محترم آپ نے اس کو کھرل کرتے کرتے ایک ٹکیا نما کچڑ ہو جائے تو اس کا ایک ٹکیا بنا لیں، سبھی کی ایک ٹکیا بنا لیں اور اس کو اچھی طرح خشک کر لیں۔ خشک کرنے کا طریقہ دھوپ پہ رکھ کر اس کو خشک کریں گے، سائے میں رکھ کر خشک کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اناڑی پن میں آپ اس کو ہلکا تشبیہ دینے شروع ہو جائیں کہ اس کو یار جلدی جو ہے نا آگ پہ خشک کر لیں تو آپ کا عمل ناقص ہوگا۔ اسی طرح میرے محترم جب وہ آپ کی ٹکیا خشک ہو جائے، اب آپ نے خوردنی نمک ½ کلو، کلمی شورہ 1 پاؤ، نوشادر 1 پاؤ، یہ باوزن آپ نے چیزیں لینی ہیں۔ کلمی شورہ 1 پاؤ، نوشادر 1 پاؤ اور خوردنی نمک ½ کلو۔ اب ان تینوں چیزوں کی آپ نے ایک بڑی سٹیل کی باٹی میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نمک جو ہے خوردنی نمک وہ آپ نے ½ پاؤ نیچے بچھا دینا ہے سٹیل کی باٹی میں، اور کلمی شورہ اور نوشادر کو آپس میں رگڑ کر باریک کر کے اس کو مکس کر لیں دونوں کو۔ جب کلمی شورہ اور نوشادر باریک شدہ مکس ہوا آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ نے میرے محترم اس میں سے آپ نے 1 پاؤ نیچے بچھا دینا ہے اس خوردنی نمک ½ پاؤ کے اوپر۔ جب آپ یہ بچھا لیں تو اب آپ نے وہ ٹکیا رکھ دینی ہے جو آپ نے مذکورہ خشک کی ہوئی ہو، اس ٹکیا کو رکھ کے پھر اس کے اوپر کلمی شورہ اور نوشادر کا مکس پاؤڈر جو ہے وہ آپ نے اوپر ڈال دینا ہے۔ اس کے اوپر باقی ماندہ آپ نے خوردنی نمک جو ہے آپ کا خوردنی نمک وہ آپ نے ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد اسے اچھی طرح ہلکا دباؤ کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ نرمی نہ رہے، اوپر سے خوردنی نمک تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ نیچے بیٹھے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے، وہ چولہا جس پہ کہ آپ ایک تسلسل سے آگ دے پاؤ۔ تو میرے محترم اس چولہے پہ آپ نے 24 گھنٹے کی تسلسل کی آگ دینی ہے، اور آگ دینے کا عمل آپ کا کچھ اس طرح ہوگا کہ جیسے ہم کھچڑی پکاتے ہیں آپ نے اسی طرح کی دھیمی آنچ اس کی دینی ہے۔ میرے محترم 24 گھنٹے آگ دینے کے بعد آپ اچھی طرح اس کو نیچے ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں سے جو ہے نا ہیٹ نہیں نکل رہی، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو میرے محترم آپ اپنے ہاتھوں پر گلوز ڈالیں، ماسک پہنیں، پروٹیکٹیو لینز لگائیں، اور اس کو آپ اچھی طرح ریت کو اتاریں۔ اس کے بعد آپ جو اس کا دابو ہے نوشادر اور کلمی شورے کا وہ ہٹائیں،
بیچ میں آپ کی وہ ٹکیا پڑی ہوگی وہ نکالیں، اس کو کھرل میں ڈالیں، سونگھنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا میرے محترم، اس کو رگڑنا ہے، کھرل کرنا ہے، پاؤڈر بن جائے اس کو محفوظ کر لیں۔ آگے کا عمل اللہ عز و جل کے حکم اور کرم سے 1 رتی 1 تولہ چاندی پر طرح کریں، شمس ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔